علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا، میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بولے بے شمار ہیں۔ عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے، مانگتے کیا ہیں جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز، عام دام برسرے مطلب۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی۔ اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے؟ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا، تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے۔ کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی بھی پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسول ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی،
पता तो मेरे पास ही है ना, और किसी को है पता? तो हुजूर फरमाने लगे तुझसे तो वो बूढ़ी अच्छी थी। जब वो बीबी अड़ गई, कहने लगी नहीं बताती, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे मालिक अब क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा आप जन्नत में अपने पड़ोस वाले मकान का वादा आप कर ले और बूढ़ी को वो मकान अता मैं कर दूंगा। आप वो मकान का वादा कर ले, दे देंगे। हजरत मूसा ने वादा किया, फिर बीबी ने पता बताया हजरत यूसुफ के मजार का, और फिर वहां से हजरत यूसुफ का ताबूत निकाल के ले गए। हुजूर फरमाने लगे ओ बोले तूने क्या मांगा? ऊंट, कजावा, खर्चा? और काश मैंने तुझे कहा था तूने कुछ मांगा होता। मेरे रसूल पाक अपनी उम्मत की तवज्जो दिलाते हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे नबी के पास बड़ा कुछ है, आओ आओ मांग लो, अब तंगी दामा पे ना जाओ, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बाता, और भी कुछ मांग, ना बैस में उलझ आ, तलब कर मांग। मांगा फिर बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, मेहरबानी करें या रसूलुल्लाह एक तजल्ली, एक मेहरबानी कर दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना, अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं। हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, फिर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े ख़राब हैं, फलां ऐसे हो गया। कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज़्यादा है, फलां चीज़ ऐसे है, फलां चीज़ ऐसे, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूँ नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज़ किसी चीज़ को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे। तो आला हजरत ने फरमाया जरा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ बारिश कब होगी। कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उससे माफी मांग, उसे मना ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हजरत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हजरत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4? कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा जो दी है। फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बारिश। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर महीना नहीं हो सकती। अड़ा हुआ बंदा, उसका कोई इलाज है? जो अड़ जो जाए उसके लिए कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसे को तू जान और तेरा। कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाजा खोला आला हजरत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रजा ये अकीदा कहाँ से लिया है? फरमाया दरवाजा मुस्तफा से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, उसकी बरकत। हजरत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रहीं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा आपकी कौम में ना एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते, उसने रब से सुलह नहीं की। कितने लोग हैं? एक, और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो बारिश हो जाएगी। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है और जहां दरवाजे खुले हुए हों, जहां तन्हाइयां खौफनाक हो, और जहां तबाही उतरी हुई हो, और जहां लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हों, और जहां उलमा को हथकड़ियां लगा के ठंडी जमीनों पे लिटा दिया जाए और कौम कह रही हो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और लोग फबतियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके
فضل الہی، اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ ہائے، تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا، تو تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا، خداوندا مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، لوگ تو مین دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے، وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو، میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے، بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے، غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا۔ یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے، یہ اندھیرا دور کیا ہے۔ تو یہ جو غربت ہے نا، اس کا بھی ایک اندھیرا ہے، اور یہ غریب مایوس پیچھے ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست۔ بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے،
اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے، پیار کرتا ہے ان سے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے، یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری، اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز، اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں، وزیر اعظم، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، وہ بہت بڑا، اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں، کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اب وہ آیا گلی سے گزرا اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑھی لگائی ہے، اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا، جپا ڈالا. اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا، وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا، صدر نے تو آنا ہی تھا، لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے. اکٹھے کھیلتے رہے. اب آپ، میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں اس حدیث کو آپ سنیں. اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا. چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑھی والا. وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نہ مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے. اور حضور پتہ کیا فرماتے، یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے. نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پرنڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں. حضور اس سے باتیں کرتے، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے. ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا، ظاہر نام تھا اس کا. اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا، لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا، چھابڑی والا تھا، ریڑھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پہ کھڑا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے. یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے.